السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 اور 138 لفظی با محاورہ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے آیت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے، اللہ کے رنگ سے ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یہاں پہ لفظی ترجمہ فَإِن، اور اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ ما جیسے آمنتم تم ایمان لائے ہو بھی اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا جب تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی میں شقاق مخالفت میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، وَهُوَ اور وہ السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن اور کون ہے، احسن زیادہ خوبصورت، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے، عابدون عبادت گزار ہیں۔ یہ دو آیات آپ کے سامنے لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس آیت کا، ان دو آیات کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے۔ تو اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق یعنی پچھلی آیت میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط فرما کر ان کی بہت عزت و افزائی کی گئی تھی۔ شاید موجودہ بنی اسرائیل اس پر فخر کرتے، اس لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم صحیح ایمان لے آئے، صحیح ایمان لے آؤ تو تم اس بزرگی میں داخل ہو، ورنہ تم اس بزرگی میں داخل نہیں ہو۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں یہ فرق ہے کہ مسلمان تو سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ بعض پر جس سے شاید مسلمان دھوکہ کھاتے کہ اہل کتاب میں اور ہم میں تھوڑا بہت فرق ہے، اور وہ بھی تقریباً ہدایت پر ہی ہیں، یعنی وہ اس طرح سمجھتے کہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ صرف ایک دو پیغمبروں کے ماننے ہی میں تو اختلاف ہے۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک وہ بالکل تمہاری طرح ایمان نہ لے آئیں تب تک وہ ہدایت پر نہیں ہیں، اور نہ تم سے قریب، بلکہ بالکل وہ بے دین اور تمہارے دشمن ہیں۔ تیسرا پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ مسلمانوں کو تبلیغ کا حکم تھا کہ تم اہل کتاب کے سامنے اپنا ایمان پیش کرو۔ اب اس کا نتیجہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری بات سن کر تم جیسے بن جائیں تو فبہا، ورنہ وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ چوتھا تعلق، پچھلی آیت میں ارکان اسلام میں سے صرف توحید و رسالت کا ذکر تھا، باقی ارکان کا ذکر نہ ہوا تھا۔ اب بقیہ تمام ارکان کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اے صحابہ، وہ لوگ صرف ان دو باتوں کو ماننے پر کفایت نہ کریں، بلکہ تمہاری طرح تمام ایمانیات، حشر و نشر، دوزخ، جنت، ملائکہ وغیرہ سب پر ایمان لائیں، اور توحید و رسالت بھی کی تمہاری طرح مانیں، تب وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں پہ چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور نبوی کے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کو خصوصاً اور بعد والے مسلمانوں کو عموماً
خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر ایسا نہ کریں تو وہ معاذ جھگڑے میں مبتلا ہیں۔ اس جگہ اشارہ یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے، اسی لیے منافقین سے کہا گیا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ایمان لائیں۔ ارشاد ہوا پہلے پارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، یعنی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے منافقین پہ غضب کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میرے نبی کے غلاموں کو بے وقوف کہتے ہو، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ خبردار تم ہی بے وقوف اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اور آگے ایک اور قول بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ یہ جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں محدثین و مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، بلویوں نے آپ پہ جو ہے وہ حملہ کیا، تو آپ ہاتھ میں قرآن پکڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب تلوار چلائی تو آپ کی انگلی کٹی، اس سے جو خون کا فوارہ نکلا، خون کے قطرے جو ہے اس آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس پہ گرے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہیں کافی ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تمہارے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو پیچھے الفاظ ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہاں پہ تولو کی 5 صورتیں ہیں، یعنی اگر انہوں نے روگردانی کی، اگر انہوں نے منہ پھیرا، مسلمانوں کے عقائد سے علیحدہ ہو جائیں، تو اگر کوئی مسلمانوں کے عقائد سے علیحدہ ہو جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم فی شقاق، تو وہ جو ہے وہ جھگڑے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ جائیں، اگر مسلمانوں کے جو اعمال ہیں وہ کرنا چھوڑ جائیں تب بھی جھگڑے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جس کام کو مسلمان اچھا اور کار ثواب جانتے ہیں اسے یہ حرام یا شرک کہنے لگیں، یعنی مسلمان جسے اچھا سمجھتے ہیں، کار ثواب سمجھتے ہیں، یہ لوگ اسے شرک پہ فتوے لگانا شروع کر دیں یا کہیں کہ یہ حرام ہے، تو تب بھی لوگ جو ہے وہ جھگڑے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یا صحابہ کرام کے عقائد سے علیحدگی اختیار کریں، یعنی چوتھا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عقائد سے یہ علیحدہ ہوتے جائیں، صحابہ کرام کوئی برا بھلا کہہ کہ دور ہوتے جائیں، یا سنت صحابہ کو برا جانیں، یا خود صحابہ کرام سے بغض رکھیں، یعنی یہ ساری چیزیں۔ اب یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ شیطانی ڈیرے ہیں، یہ شیطانی جو ہے وہ حملے ہیں۔ اور اگر اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی کے علاوہ جو سنی ہیں، صحیح العقیدہ سنی، اہل سنت و جماعت، ان کے علاوہ اگر تمام فرقوں کو دیکھیں، یہ تو جماعت انوی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے ایک، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ الحمدللہ چل رہی ہے۔ وہابیوں کو دیکھیں، دیوبندیوں کو دیکھیں، اہل حدیث کو دیکھیں، شیعہ کو دیکھیں، ان میں یہ ساری 5 کی 5 جو صورتیں میں نے بیان کی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائے گی۔ اب آگے اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ پکڑو، اللہ کا رنگ چڑھا لو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں۔ حضرت قتادہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہود اپنے نومولود بچے کو، جو بچہ پیدا ہوتا، یہودی قرار دینے کے لیے انہیں ایک مخصوص رنگ میں جو ہے وہ نہلاتے تھے۔ عیسائی بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے رنگ میں خود کو رنگ لو، کہ اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تم جس رنگ میں رنگ دیتے ہو وہ تو دھوپ سے اتر جاتا ہے، دھوپ سے اڑ جاتا ہے، پانی سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رنگ میں اگر تم اپنے آپ کو رنگ چڑھا لو، اللہ کی اطاعت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، تو پھر کبھی یہ رنگ نہیں اترے گا۔ پھر اگر کوئی حبشہ سے آئے گا تو وہ بلال حبشی بنے گا، کوئی روم سے آئے گا تو وہ صہیب رومی جو ہے وہ بن جائے گا، اس کے اوپر اسلام کا ایسا رنگ چڑھے گا کہ مخالفین اس کو جو ہے وہ اسلام کے خلاف بہلانے کے لیے کہتے رہیں گے کہ رب کو نہ مانو، حضور کو نہ مانو، توحید و رسالت کا انکار کرتے رہو۔ وہ جان تو دے دیں گے لیکن اس دین اسلام سے نہیں پھریں گے۔ کیوں؟
وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ، دین اسلام کا رنگ جو ہے وہ چڑھا لیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے اوپر اللہ اور اس کے پیارے رسول کا رنگ اور دین اسلام کا رنگ چڑھا لیں۔ اب یہاں پہ رنگ کی بات چلی ہے تو رنگ کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ رنگ کے لیے چند چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ رنگ بنانے والا چاہیے ہوتا ہے، رنگ جمانے والا چاہیے ہوتا ہے، پھر رنگ قبول کرنے والا چاہیے ہوتا ہے۔ اور دین اسلام جو ہے یہ ایک رنگ ہے جو کارخانہ قدرت میں تیار ہوا ہے اور رب نے تیار کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رنگ جمایا ہے، لگایا ہے، اور مسلمانوں کے دل و دماغ اور ظاہر و باطن نے رنگ کو قبول کیا ہے، اور عبادت اور ریاضت نے اس میں جلا بخشی ہے اور پالش کی۔ تو اللہ کا رنگ اولاً بندوں کے دل پہ چڑھتا ہے، پھر اس کا اثر ہر ادا میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ میخانہ قدرت طیبہ سے بڑھتا ہے، اور اسی رنگ نے نامعلوم کیسے کیسے لوگوں کو جو ہے وہ کیا سے کیا کر دیا۔ اور اگر آپ رنگ راز یا رنگ ساز جب کپڑا رنگ کرتا ہے اس پہ دیکھیں، وائٹ کپڑا ہو یا کسی قسم کے کپڑے کو رنگ کریں گے تو ہر تانا بانا اس کا اس رنگ میں رنگ جائے گا، یعنی اس کے سارے دھاگے اس رنگ میں رنگ جائیں گے۔ تو بتایا جا رہا ہے جب اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے تو اپنے ظاہر کے اوپر بھی رنگ چڑھاؤ، باطن کے اوپر بھی رنگ چڑھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ ظاہر کے اوپر تو رب کا رنگ ہو لیکن باطن کے اوپر رنگ نہ ہو، یا باطن میں تو رب کا رنگ موجود ہو لیکن ظاہر میں دکھائی دے رہا نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ اپنے اوپر جو ہے وہ رب کا رنگ چڑھاؤ۔ تو پہلے زمانے میں یہود و نصارا جو کیا کرتے تھے تو ان کا یہ کام تھا، اور اس چیز کو جو ہے وہ بپتسمہ کہتے تھے یا جو ہے استباغ کہتے تھے۔ اب مسلمانوں کے جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اہل اسلام اپنے نومولود بچوں کو کسی نام نہاد رنگینی مذہبی پانی میں ڈبونے کے بجائے نومولود بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے کانوں میں اذان دی اور امت کو اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ گویا بچے کے قلب و ذہن میں اللہ و رسول کا نام اور نماز کا پیغام اتارا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ یہود و نصارہ کے بپتسمے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں صبغۃ اللہ سے مراد بچے کا ختنہ کرنا مراد ہے کہ اس میں بھی خون بہتا ہے اور بچے کے اعضاء رنگین ہوتے ہیں۔ یہ قول پہلی تفسیر کے مخالف نہیں کہ ختنہ بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو اسلام لانے کے بعد بڑی عمر میں ختنہ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ حدیث ہے کہ جو اسلام لایا وہ ختنہ ضرور کرے۔ تاہم صبغۃ اللہ کی بہتر تفسیر یہ ہے کہ اس سے دین اسلام مراد لیا جائے، جیسا کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ سے اشارہ ملتا ہے۔ اب اسلام کے رنگ میں ڈوب جانا چاہیے ہمیں۔ صبغۃ اللہ کہہ کر دین کو رنگ سے تعبیر کیا گیا۔ یہ خوبصورت مثال ہے کہ جب کپڑے کو رنگا جاتا ہے تو ہر تار میں رنگ جو ہے وہ اتر آتا ہے، اسی طرح ہمارے ظاہر و باطن میں جو ہے وہ ہر طرح جو ہے وہ دین اسلام کا رنگ ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ اتحاد امت کا بھی درس دیا جا رہا ہے صبغۃ اللہ کے لفظ سے۔ مثال سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کپڑے میں پہلے جتنے بھی نقوش اور رنگ ہوں، جب اسے کسی خاص گہرے رنگ میں رنگ دیا جائے تو وہ سارے نقوش اس رنگ میں چھپ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں صبغۃ اللہ کہہ کر مسلمانوں سے کہا گیا کہ خواہ وہ عربی ہو یا عجمی ہو، خواہ وہ کسی بھی علاقہ، زبان اور رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اسلام میں آ کر ان کی ساری شناختوں پر دین کی شناخت اور اس کے رنگ کو غالب آ جانا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ یعنی آج اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، یا پاکستان کے اندر کسی سے پوچھا جاؤ تو تم کون ہو تو وہ کہتا ہے میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں۔ یہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ ٹکڑوں میں بکھیر رہی ہیں۔ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، کسی سے پوچھیں تم کون ہو تو وہ کہے گا میں سعودیہ والا ہوں، میں جو ہے وہ پاکستانی ہوں، میں ایرانی ہوں، افغانی ہوں۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تم جو کچھ بھی ہو لیکن سب سے پہلے یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ تمہیں حکم یہ دیا گیا کہ تم جو ہے یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اب یہاں اس آیت کریمہ سے ہمیں کتنے فوائد حاصل ہوئے؟ مومن بننے کے لیے سارے عقائد کا ماننا ضروری ہے۔ ایک عقیدے کا منکر بھی ویسے ہی پورا کافر ہے جیسے سارے عقائد کا منکر۔ لہذا جو لوگ قادیانیوں یا اسی طرح جو مرتد ہو چکے ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھے اور انہیں اسلام سے قریب جانے، جیسے جو ہے وہ خارجی ہیں یا وہابی ہیں،
ان کو اپنا بھائی سمجھے تو وہ بھی سخت ترین جو ہے وہ مشکل میں ہے۔ اور قادیانی کو بھائی سمجھنا ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا۔ اور دوسرا فائدہ، ہر کافر مسلمان کا پورا دشمن ہے، ان سے دوستی کی امید غلطی ہے۔ قرآن مجید کی ساری خبریں سچی ہیں، اس نے فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اور تیسرا فائدہ، فتح و نصرت اور غلبہ رب تعالیٰ سے ملے گا، نہ کہ سب سے۔ تو سب کو راضی کرنے کے لیے رب تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، بلکہ خود صحیح مسلمان بنو اور اللہ تعالیٰ اور رسول کے مخلص فرماندار بندے بنو۔ اپنی جماعت بڑھانے کے لیے بے دینوں کو اپنے میں نہ ملاؤ۔ اب کوئی آدمی اگر عطر بڑھانے کے لیے اس میں پیشاب ڈال دے تو پھر کیا ہوگا؟ عطر سارا خراب ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کی قوت بڑھانے کے لیے آپ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اسی طرح دوسرے ملکوں کو اپنے ساتھ نہ ملائیں۔ ملانا ہے تو مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملائیں، یہ نہیں امریکہ کی طاقت سے ڈر کے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ اگر کرنا ہے تو جتنے اسلامی ملک ہیں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، تاکہ دشمن اسلام کو پتہ چلے کہ یہ سب مسلمان ہیں، کوئی پاکستانی نہیں، کوئی جو ہے وہ ایرانی نہیں، کوئی انڈونیشیا والا نہیں، کوئی جو ہے وہ ایرانی نہیں، یہ سارے کے سارے اسلامی پرچم کے تلے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کے سائے تلے جو ہے وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، یقیناً مسلمانوں کو اللہ کافی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیل اسی لیے فرمایا گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور پانچواں فائدہ، بغیر صفائی باطن ظاہری زینت بیکار ہے۔ بغیر صفائی کے باطنی صفائی ناقص۔ کامل وہ ہے جس کی سیرت و صورت دونوں اسلامی رنگ میں رنگے ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ داڑھی میں کیا رکھا ہے، دل پاک چاہیے، وہ اس آیت کو غور سے پڑھیں۔ آج ہماری شکلیں بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ مسلمانوں جیسی نہیں ہیں، بلکہ شکلیں تو دور کی بات، ہماری عقلیں بھی مسلمانوں جیسی نہیں ہیں۔ تو پھر ہماری وضع قطع کہاں اسلامی جیسی ہوگی، اسلام مسلمانوں جیسی ہوگی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا ظاہر بھی مسلمانوں جیسا ہوتا، ہمارا باطن بھی مسلمانوں جیسا ہوتا، ہماری سوچ، فکر، عقل بھی جو ہے وہ مسلمانوں جیسی ہوتی۔ اگر کوئی مسلم قوم پہ ظلم کرتا، ہم سب اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے، لیکن افسوس افسوس اور افسوس۔ چھٹا فائدہ، جسے اللہ رنگ دے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے رنگ نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان مرتد ہو جائے سمجھو وہ اللہ کا رنگا ہوا ہی نہیں تھا۔ ساتواں فائدہ، دین رنگ ہے اور عبادت اس کی پالش یا جو ہے وہ زنگ کو ختم کرنے والا ہے۔ فاسق مسلمان کا رنگ گناہوں کے غبار سے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ رنگ کو مزید عبادت کے ذریعے چڑھائے گا تو اس کا نفاق ختم ہو جائے گا، ورنہ نفاق بڑھتے بڑھتے ایک دن اسلام کا رنگ یا ایمان کا رنگ ختم ہو جائے گا اور وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ آٹھواں فائدہ، صحابہ کرام درستی ایمان کی کسوٹی ہیں، تاکہ تا قیامت جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا وہ مومن صادق ہے، اور جس کا ایمان ان کے خلاف ہوگا وہ بے ایمان ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کو ہی نہیں مانتے ان کا ایمان کا معیار کیا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے، فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا سارے دوزخی ہوں گے۔ عرض کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی راستہ جو ہے وہ جنت کا ہے، وہی وہ فرقہ یا وہ جماعت ہے جو جنت میں جائے گی۔ اور وہ کون ہے؟ غور و فکر کرے تو آپ کو نظر آئے گی وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ دیکھیں یہاں رب نے فرمایا اے صحابہ اگر وہ تمہارا جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے۔ نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تارے ہیں، تم جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ گویا کہ یہ ساری دنیا ایک سمندر ہے، اور یہ سمندر میں سفر کرنے والے جانتے ہیں کہ اگر راستہ تلاش کرنا ہو تو تاروں کے ذریعے سے راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ ساری دنیا سمندر ہے، اور اس سمندر کے گڑھے سے اگر ہم نے نکلنا ہے تو صحابہ کو اپنا معیار اور صحابہ کو اپنا استاد بنانا ہوگا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ان کے نقش پا کو دیکھ کے ان پہ چلنا ہوگا، تب ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔